بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مولانا عمیر صاحب ذکر پر بات کر رہے تھے، ان کی بات جب مکمل ہوئی تو مجھے فارسی کا ایک شعر یاد آیا جو اکثر اوقات تہجد کے وقت میں جب ہم مراقبہ کرتے تھے گیروال میں تو ہم تہجد کے وقت جب توجہ دیتے تو یہ شعر پڑھ کر دیا کرتے تھے کہ ذکر و ذاکر ما و گرددہ و تمام جملگی مذکورہ ماندہ والسلام۔ ذاکر اپنے مذکور میں ایسے گم ہو، جس کا ذکر کر رہا ہے وہ اس کا مذکور ہے، اس میں گم ہو جائے، پھر جتنی چیزیں ہیں ان کو سلام کر کے الگ ہو کر جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، پھر اللہ اس کی زبان ہوتے ہیں۔ تو جیسے کئی اللہ والوں کے یہ اشعار آپ سنتے پڑھتے ہیں نا کہ لا معبود الا ہو، لا مسجد الا ہو، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت کشمیر میں مراقبے کے دوران کسی نے یہ شعر پڑھے تو حضرت اکبری رحمۃ اللہ نے فرمایا لا معبود الا ہو، لا مسجد الا ہو، بہت اچھا پڑھ رہے ہو لیکن ایک اضافہ کر لو، لا مذکور الا ہو، لا مذکور الا ہو۔ تو یہ جو ذکر پہ بات ہو رہی تھی نا، ذکر بالکل الگ چیز ہے، تسبیح الگ چیز ہے۔ ہم تسبیحات کو ذکر سمجھتے ہیں، تسبیحات ذکر نہیں ہوتی، اچھا وہ تسبیحات ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر زبان اور دل، زبان سے جو پڑھی جانے والی چیز ہے وہ تسبیحات ہیں، وہ عملیات ہیں، اعمال ہیں، اور جو دل کے گوشے سے جو یاد ہوتی ہے وہ ذکر ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو تسبیحات کا ثواب الگ ہے، ذکر کہتے ہیں اس یاد کو جو سینے میں لگ جائے، اس سینے میں اس یاد کے لگ جانے کے بعد کوئی یاد باقی نہ رہے، یہ ہے ذکر۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اس کے بارے میں، اس ذاکر کے بارے میں
تمام اولیاء امت نے یہ کہا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ چھیڑخانی ٹھیک نہیں ہوتی، اس آدمی کے ساتھ گڑبڑ کرنا ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ یہ اپنے مذکور میں گم ہے، اور جو اپنے مذکور کے ساتھ ایسا تعلق رکھتا ہو، اللہ رب العالمین اس شخص کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتے ہیں، اس شخص کا نشان ختم کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کی یاد میں مصروف ہو اور کوئی اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہو، دنیاوی امور ہو، دینی امور ہو، کسی بھی معاملے میں اس کے ساتھ اگر، تو اس لیے میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ آپ راستے کی کوئی چیز نہ پکڑیں، یہاں تک کہ سلوک میں جو سبق ہوتے ہیں نا، سبق کہ یہ فلاں سبق ہے، یہ فلاں سبق ہے، یہ فلاں سبق ہے، کیونکہ میں نے اور طریقوں میں بزرگوں کے پاس کچھ استفادے کا موقع اللہ نے دیا، تو جب میں نے اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات عرض کی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ساری ہیں شاخیں ہیں۔ ہند کو زبان میں فرمایا ایک گلا ساری ڈالے پکڑ نہ لیا، ایک ڈالے جب مضبوط فرمایا منڈ پکڑو نا، منڈ بنیاد پکڑ لیں گے نا تو یہ شاخیں ساری ہاتھ لگ جائیں گی۔ تو بنیاد یہ ہے دل ما سوا اللہ سے آزاد ہو جائے، ما سوا اللہ سے۔ اب ما سوا موجود ہے، اب آپ تسبیحات کرتے ہیں، آپ کو فنا نصیب نہیں ہوگا۔ فنا کے نصیب ہونے کے لیے، نفس کے مسلمان ہونے کے لیے پہلے دل کا غیر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جب تک ما سوا اللہ نہیں نکلا، ما سوا اللہ نہیں نکلا، اس وقت تک اللہ اپنی محبت کی چس اس آدمی کو نصیب نہیں فرماتے، کیونکہ اس میں دوئی ہے۔ ما سوا اللہ یہ ہے کہ اس کا دل، اس کی سوچ، خیال، فکر، معاملات زندگی میں کوئی کام بھی ہے اس میں کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ جیسے گاڑی چلانے والا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے نا، اپنے وقت پہ وہ گیئر بریک سارے کام کرتا ہے، سارے امور کو وہ کرتا ہے، لیکن اس کی خیال جو ہے نا بالکل بریک پہ بھی ہوتی ہے، گیئر پہ بھی ہوتی ہے، اور ہر طرف وہ، تو یہ ہے یاد۔ پھر آپ یہاں بیٹھے ہیں، دنیا کے پلے کنارے میں آپ کا کوئی عزیز بس رہا ہے، بچہ بچی رہتے ہیں، آپ یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن آپ کی یاد وہاں ٹکی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے یاد کا تعلق ایسا ہو کہ آپ سارے کام کریں۔ دیکھیں قرآن کریم میں فرمایا نا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ والوں کی شان کیا بیان ہوئی ہے؟ رجال اللہ کی شان کیا بیان ہوئی ہے؟ کہ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار ملازمت بھی کرتے ہیں، دنیاوی امور کو بھی انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مذکور سے خالی نہیں ہوتے، اپنے مذکور سے الگ نہیں ہوتے وہ۔ تو اس جوہر کی تلاش میں اس نعمت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ نقش بندی طریقہ جو ہے نا، اس کو کیوں نقش بند کہتے ہیں؟ نقش بند کہتے اس لیے ہیں کہ دل کے اوپر اللہ کے نام کا نقش ہر وقت بندہ رہے۔ ہمارے مشائخ نقش بندیہ پڑھنا، کیونکہ جس طریقے پر محنت کرتا ہے آدمی نا، تو اس کے ثمرات پر زیادہ کھلتے ہیں۔ تو سید پوری فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے آواز آئی ایک دن کہ نقش بندیہ تام است، کہ یہ تام طریقہ ہے، اور قادریہ جام است۔ جام است، یہ جام جیسے منہ کو لگاتا ہے آدمی میٹھا چیز، اور ہٹ گیا تو ہٹ گیا۔
ان پر غلبہ تھا اس بات کا. ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حاجی حبیب الرحمن صاحب، ان کے والد صاحب قادریہ طریقے سے وابستہ تھے، تو وہ ہر وقت تسبیح پہ ذکر کرتے رہتے. تو حضرت سید پوری جب ان کے گھر تشریف لائے، ان کے بیٹے حضرت کے خلیفہ تھے مولانا یوسف صاحب، نام تھا ان کا. مولانا یوسف صاحب کا بھی تھوڑا ذکر کر لوں. نقشبندی طریقے کی ایک اعجاز ہے، جو آدمی مراقبے میں رسوخ پیدا کر لے گا، اس میں ذات کا عامل ہوگا، اس کو موت کے وقت نہ جی یہ اللہ کا نام اتنا زور سے پکڑتا ہے کہ شیاطین کو قریب نہیں آنے دیتا. بندہ استغراق میں رہتا ہے. استغراق موت اور نیند کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں، لیکن اس ذکر نے اس قدر وجود کو پکڑا ہوتا ہے کہ شیاطین کو قریب نہیں آنے دیتا. تو یہ مولانا یوسف صاحب کا ذکر کر لوں، بھول نہ جاؤں. یہ ہمارے حضرت کے تربیت کے پیر تھے. حاجی الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے، اور حضرت کی کیونکہ تربیت جو تھی حضرت کے بڑے خلفاء نے کی تھی. سب 6-7 خلفاء کا نام حضرت لیا کرتے تھے. انہوں نے میری تربیت فرمائی. کیونکہ اس طریقے میں اذن پہلے ہو جاتا ہے، تو خلافت بعد میں ان حضرات نے مل کر حضرت کو دی تھی. تو طریقہ حضرت اپنے والد کا پڑھتے تھے. تو یہ جو تھے نا مولانا یوسف صاحب، یہ ابٹواد کمپلیکس میں داخل تھے، تو بیمار تھے. ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے سید نواب حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے آدمی تھے وہ بھی، اور وہ بھی بڑے عجیب آدمی تھے. وہ آخری وقت اسپتال میں ان کے پاس آئے تو صاحب دل جو ہوتے ہیں نا، کوئی دل والا آس پاس بیٹھا ہو نا تو دل جاگ جاتا ہے، قدرتی بات ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کھنڈیاں کول بیٹھو نا، کھنڈیاں کول. اب صاحب آپ بھی آئے ہوئے؟ اچھا. کھنڈے کے پاس بیٹھو. کھنڈا مطلب یہ ہے کہ یہ چھری جو ہوتی ہے نا، تیز نہ ہو نا، یہ جانور کو بھی بہت خراب کرتی ہے. جیسے ہمارے قربانی کے جانور جب ذبح کیے جاتے ہیں تو ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ بات لوگوں کے پاس چھری تیز ہوتی ہے نا، ایک کاٹتے ہیں سیدھا کاٹ دیتے ہیں. تو جو صاحب دل جب مل جاتے ہیں نا تو ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اب وہ خاموش پڑے ہیں، بیمار ہیں، آکسیجن لگے ہوئے ہیں، لیکن جو شاہ صاحب آئے تو نے آنکھ کھول لی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ استغراق میں تھے. شاہ صاحب سمجھ گئے بات کو کہ یہ بے ہوشی نہیں ہے، نیند بھی نہیں ہے، یہ ذکر نے غلبہ کیا ہوا ہے اور ان کا آخری وقت ہے. انہوں نے فرمایا شاہ جی پیر صاحب کو سلام دینا. حضرت کو پیر صاحب کہتے تھے. پیر صاحب کو سلام دینا اور فلاں فلاں کو سلام دینا. وہ بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا حضرت جہاں آپ جا رہے ہیں نا، حضرت سید پوری سے لے کے امام الانبیاء تک سب کو ہمارا سلام دینا. جہاں آپ جا رہے ہیں ان کو ہمارا سلام دے دینا. بس اتنی بات کی، پھر آنکھیں بند ہو گئی. اب شاہ جی سمجھ گئے کہ یہ میرا یہاں رہنا ضروری ہے، اب ان کا وقت اخیر ہے. بس 2-4-5 منٹ کے بعد پھر آنکھ کھولی. شاہ صاحب آپ گئے نہیں؟ السلام علیکم. سب کو میرا سلام کہیں، سب کو میرا سلام. شاہ جی نے آگے سے پھر کہا حضرت جہاں آپ جا رہے ہیں ان سب کو ہمارا سلام آپ نے پہنچا دیں. بس انہوں نے کہا السلام علیکم، گیا. پھر چلو. اہل دل کی جو موت ہے نا، اہل دل کی اصل موت ہے وہ، اور موت نہیں ہے وہ وصال ہے.
وہ وصال ہے، انتقال بھی نہیں۔ اسی لیے اہل دل مرتے نہیں ہیں، وہ منتقل ہوتے ہیں، وصال کرتے ہیں۔ اور وصال بھی ایک نہیں، دو ہوتے ہیں۔ اللہ کا وصال بھی ہوتا ہے، پھر نبی کا وصال بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا نا کہ فلاں بزرگ وصال فرما گئے۔ اکثر سوانح جو لکھی جاتی ہے نا کہ حضور کا وصال کی تاریخ کیا ہے، فلاں کے وصال کب ہوا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اب ملاقات ہو گئی ہے، اب ان کی ملاقات ہو گئی ہے۔ تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کی ملاقات ہے نا، ایسے نبی کی ملاقات ہے۔ تو دو وصال ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک، قبر جو انسان کی ہے، اس قبر میں آپ کو لایا جاتا ہے، آپ کی شبیہ مبارک کو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضور ہیں آپ کے۔ اب یہ ہماری عقل نہیں مانتی نا، عقلی چیزیں تو نہیں ہے، یہ وہی ہے یہ نا۔ خیر، تو یہ مولانا یوسف صاحب حضرت کے خلیفہ تھے، اور یہ پیر مرید ساری کے وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں مراقبہ، اور مولانا عبد الرحمن صاحب جو تھے وہ اپنی تسبیحات میں لگے ہوئے تھے۔ بعض اوقات ہمارے اس طریقے میں کسی پر محبت شفقت اللہ والوں نے کی ہے نا، تو اس کو پیری مریدی کا نام نہیں دیا، اس کو یہ کہا ہے کہ میرے پاس ایک اللہ کا نام کا وظیفہ ہے، میں تمہیں اس کا اذن دیتا ہوں، یہ کیا کر، یہ کیا کر۔ تو اللہ کا نام اس طرح لیا کر، اور جس وقت اس نے طریقہ قبول کر لیا گیا، اس کی نسبت اس کو مل گئی۔ تو حضرت سید پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آدمی تو شیخ تھے بہت بڑے خود، مولانا عبد الرحمن صاحب جو تھے، ان کی موت بھی بڑی مبارک ہوئی ہے۔ سیالکوٹ میں ایک مسجد میں اپنے معمولات کرتے کرتے فوت ہوئے تھے، وہیں ان کی قبر بنی۔ خیر، وہ مولانا عبد الرحمن صاحب سے حضرت کہنے لگے، حضرت آپ کے پاس جب تسبیح نہیں ہوتی تو آپ ذکر کیسے کرتے ہیں؟ جب تسبیح نہ ہو تو ذکر کیسے کرتے ہیں آپ؟ اب ان کو نہیں پتا کہ یہ مجھے توجہ دے رہے ہیں، پہلے نہیں سمجھو۔ انہوں نے کہا حضرت تسبیح نہ ہو تو پھر اور لے لیتا ہوں، کٹ ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اور پرو لیتا ہوں، کہ حضرت اگر تسبیح ملے ہی نہ تو پھر ذکر نہیں ہوگا۔ پھر اب وہ تو بنا بنا ہے آدمی سے پہلے سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، تسبیح نہ ہونا تو آپ ایسے بھی ذکر کیا کریں۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ہی حضرت نے ان کو ذکر بتایا، ان پر اثرات شروع ہو گئے، قلب زندہ ہو گیا۔ اب جس وقت ان پر حقائق معرفت اللہ نے کھولی، تو ان پر یہ غلبہ ہوا کہ جو میرے مریدین ہیں ہندوستان میں اور ادھر ادھر پنجاب میں، تو کیوں نہ جا کر ان کو بھی یہ طریقہ بتاؤں، ایسے کیا کرو۔ حضرت گئے جی، ہندوستان گئے، وہاں اپنے مریدین جتنے تھے سب کو کہا کہ اس طرح ذکر کیا کرو، قادریہ کا بھی کرو اور یہ بھی کرو۔ لوگوں پر تو اثرات شروع ہو گئے، خود ساری فراش ہو گئی، خود بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ چل نہ سکے۔ بیٹے کے نام خط لکھا کہ میں بہت بیمار ہوں، اور حضرت سے دعاؤں کی درخواست بھی کریں، کیسی پوزیشن ہوگی میری، چل نہیں سکتا۔ حضرت نے جب خط پڑھا تو فرمایا ان سب معلوم کرو کہ میرے طریقے پہ کسی کو ذکر تو نہیں بتایا، میرے طریقے پر ذکر تو نہیں بتا دیا کسی کو۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو آپ کے طریقے پر ذکر بتانے کے لیے گئے ہیں۔ کہا ان کو کس نے کہا تھا کہ تو لوگوں کو بتا؟ سبحان اللہ۔ وہ فرمایا بیمار نہیں ہے، وہ بیمار نہیں ہے، میں نے ذکر ان کو بتایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو بتاؤ۔ اس ساری مخلوق کی غفلت نے آ کر کو پکڑ لیا ہے۔ اب کتا کسی کے پیچھے لگا ہو نا، اب کتے کو کوئی پتھر مار کے ہانکے، کتا اس کو چھوڑ کے اسی پیچھے لگ جائے گا۔ یہ جو خواہشات نفسانیہ ہے نا، خواہشات نفسانیہ، دل کے امراض،
یہ اندر کی جو صورتحال ہے نا، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، بدکاریوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، حرام خوریوں کی وجہ سے، حرام کاریوں کی وجہ سے آدمی خنزیر سے بدتر ہوتا ہے۔ اس کی صورتحال تو نفس روح کیسی ہوتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جی یہیں بیٹھے بیٹھے حضرت سید پوری نے فرمایا کہ مولوی عبدالرحمن صاحب کو میری طرف سے اذن ہے، اجازت ہے کہ آگے لوگوں کو اللہ کا نام بتایا کریں۔ ادھر یہ فرمایا، ادھر اٹھ کے بیٹھ گئے، وہ ساری غفلت نے چھوڑ دیا۔ وہ بھینس جو ہوتی ہے نا، وہ قلعے کے زور پہ دوڑتی ہے، کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو بات یہ کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا، نقشبندی طریقے میں جو اسم ذات کا ذکر ہے نا، خاص طور پر تسبیحات سے فنا نصیب نہیں ہوتا، اس ذکر رہا تھا، تسبیحات سے ثواب ہوتا ہے۔ اور جس کو ذکر نصیب ہو پھر جب وہ تسبیح کرے اللہ اللہ اللہ، کیونکہ وہ اپنے مذکور میں گم ہے نا، اب جب اس وقت وہ تسبیحات کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، کیا اس کی شان ہوتی ہے، پھر کیا اس کی شان ہوتی ہے۔ یعنی تسبیحات کا فائدہ اور تسبیحات کے ثمرات و اثرات اس وقت زیادہ ہوتے ہیں کہ جب یہ آدمی صاحب دل ہو، اور صاحب دل اسی طرح ہے جس طرح کنویں سے آپ کتا گر جائے، بلی گر جائے، آپ کنویں کو صاف کریں لیکن کتے کو نکالیں نہیں۔ اب بیماری پڑی ہوئی ہے، آپ اوپر سے مرضی جتنا اس کو خوشنما کریں، وہ کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ وقتی لذت آئے گی، آپ کو مزہ آئے گا، لیکن جب کنواں صاف ہے، اندر سے گند نکل گیا ہے، اس کے بعد تو ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم کنویں کو، کتے کو وہیں رکھا ہوا ہے اور ڈول پہ ڈول نکال رہے ہیں۔ تو نفی اثبات تسبیحات، یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کے فضائل اگر آپ حدیث میں پڑھتے ہیں نا، دعاؤں اللہ اللہ کیا فضائل ہیں ان کے، ان تسبیحات کے اور درود کے فضائل کتنے ہیں، لیکن ایک آدمی کو دھیان ہی نہیں ہے، ایک آدمی دھیان ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کو بھی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ جو شخص کبائر کا مرتکب ہے نا، کبائر کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رسوخ فی اللہ حاصل نہیں ہے نا۔ یعنی کبائر کا مرتکب کون ہوتا ہے؟ اگر اس کو اللہ کی عظمت کا یقین ہو تو یہ بدنگاہی کرے گا، یہ حرام کرے گا، یہ جھوٹ بولے گا، یہ اب اللہ کی عظمت کا یقین دل میں نہیں ہے، اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہے، اللہ کی بزرگی دل میں نہیں ہے، اب پھنس گیا، مجبور ہے، پریشان ہے، اب دعائیں شروع کر دی اس نے، اب مانگنا شروع کر دیا ہے۔ وہ تو پھر بھی مہربان ہے، وہ تو پھر بھی اپنی عطا میں کمی نہیں کرتا، وہ تو اپنی عطاؤں میں کمی نہیں کرتا، لیکن اس کو بھی تو کچھ اپنا غور کرنا چاہیے۔ اب یہ ذکر کہتے ہیں نہیں ہوتا، جی کیا کریں، ذکر ہوتا نہیں ہے، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ اب آنکھیں بند کی آپ نے، کوئی وسوسہ آیا، آپ وسوسے کا پیچھا نہ کریں، آپ خیالات کا پیچھا نہ کریں، آپ خیالات کو بھگائیں، مصروف ہو جائیں، پھر آئے، پھر مصروف ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ اسی میں دوران التجا شروع کر دیں، التجا شروع کر دیں، تاکہ شیطان کو مداخلت کا موقع نہ ملے۔ التجا کیا کریں؟ یا اللہ عمر گزر گئی میری، تربیت نہیں ہو رہی، اصلاح نہیں ہو رہی میری، اخلاق ٹھیک نہیں ہو رہے میرے، کردار ٹھیک نہیں ہو رہا، میرے معاملات صحیح نہیں ہو رہے، یا اللہ اپنے نام کے حقائق مجھ پہ کھول دے، اب مجھے پاک کر دے، صاف کر دے، یہ التجا کریں، اور اپنی ساری بیماریاں اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ کو پتہ ہے سارا کچھ اس کا، سمجھا نا جی، سارے معاملات اللہ کو پتہ ہے، دل میں کھوٹ نہ ہو، دل میں
دل میں کھوٹ نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی یاد کی دائمی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ تو دائمی توفیق کے لیے بس اللہ 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 اس کا مراقبہ بھی قلبی طور پر بھی زبانی طور پر بھی۔ اور یہ مطلب نہیں کہ تسبیحات نہ کرے آدمی، تسبیحات بھی کرے لیکن اپنا محاسبہ بھی ساتھ ساتھ کرے۔ اب یہ کئی لوگ پھنستے ہیں پریشانیوں میں نا، کہتے ہیں جی میں نے آیت کریمہ 10,000 بار پڑھی ہے۔ بھئی آیت کریمہ 10,000 بار نہ پڑھو، ایک بار پڑھ لو نا، ایک بار۔ دن کو اثر کے وقت ہی میں نے کہا تھا اثر رسائی ہے۔ اصل کیا ہے؟ رسائی ہے، پہنچ ہے۔ اصل کیا ہے؟ پہنچ۔ 10,000 بار کہا اللہ اللہ، پہنچ ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی۔ اور پہنچ کیسے ہوتی ہے؟ پہنچ اس طرح ہوتی ہے کہ دل کا تعلق اللہ سے ہو، دل ماں سوا میں گرفتار ہو، دل ماں سوا میں پکڑا ہوا ہے، لگے رہو لگے رہو۔ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، یہ شعر سنا آپ نے نا؟ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر کر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک نے ایک بار اللہ کہا، خوشی سے زمین پھٹ جاتی ہے اس کے لیے۔ اور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی، سبحان اللہ، بہت بڑے انسان گزرے ہیں۔ اتنی زیادہ اولیاء امت میں جس کو مرجعیت حاصل ہوئی ہے نا، اور قبولیت عامہ حاصل ہوئی ہے، اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ یہ جتنے لوگ ان کو صحیح عقیدے سے یاد کرتے ہیں کہ غلط عقیدے سے یاد کرتے ہیں، میں اس پیس میں نہیں جاتا، لیکن محبوب سبحانی تھے، محبوب سبحانی تھے۔ یہ جتنے بھی ان کے القابات ہیں نا، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، پیران پیر، شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس سے بھی کہیں اونچی شان کے آدمی تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت لقمان حکیم جو تھے، ان کی نصیحتیں اللہ نے قرآن میں درج کی ہیں۔ ان کی نصیحتوں کو قرآن بنایا ہے، جو اپنے بیٹوں کی ہیں نصیحتیں۔ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات لکھی، کہتے جب میں نے پیران پیر کو پڑھا نا، ان کے ملفوظات پڑھے، ان کی مجالس پڑھی، تو مجھے یہ خیال آیا اگر قرآن پیران پیر کے بعد نازل ہوتا نا، قرآن پیران پیر کے بعد نازل ہوتا، تو آپ کی نصیحتیں اور ملفوظات اس شان کے حامل ہیں کہ اللہ ان کو قرآن بنا دیتا، اللہ قرآن میں درج کر دیتا ان کو۔ ایک آدمی نے نا آپ کی مجلس میں آیا نا، اس نے کہا اللہ، پیران پیر نے فرمایا یہ اللہ تجھے سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے۔ فرمایا یہ اللہ اللہ کے لیے نہیں کہا اس نے، یہ اللہ اللہ کے لیے نہیں کہا، یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر اور چیز ہے۔ کتنی باریک بات ہے یہ، ذکر کوئی اور چیز ہے، یہ روح نہیں بولی اس کی، یہ نفس بولا ہے۔ روح اور چیز ہے اور نفس اور چیز ہے، روح کا رونا اور نفس کا رونا اور، روح کا ذکر اور نفس کا ذکر اور۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ جو للہ رب العالمین ہے یہ بہت خاص بات ہے، یہ بہت خاص بات ہے۔ یہ تو ذکر، ایسا ذکر جو اپنے مذکور میں گم کر دے، شریعت مزاج میں ہو، طبیعت میں ہو۔ یہ کئی لوگوں کو نا برداشت نہیں ہوتی نا، بعض ایسی باتیں ہیں شریعت کی، حقوق کا مسئلہ آ جائے، جی معاملات کے مسائل آ جائیں، ایسی چیزیں بندہ برداشت نہیں کرتا، اس میں ہیلے تلاش کرتا ہے، اور صاحب دل ایسا نہیں کرتا۔ صاحب دل دل کی کسوٹی میں پرکھتا ہے اس کو، اور دل کو دیکھتا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں اس پہ۔ ہم جو صحابہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں نا کئی دفعہ، کہ سیدنا حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، تو ایک دن اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ابا جی میدان جہاد میں آپ کئی بار میرے سامنے آئے تھے،
لیکن میری تلوار نے آپ کو نہیں کاٹا اس لیے کہ میں خیال کر رہا تھا کہ میرا باپ ہے یہ۔ اب جس کو اللہ نصیب تھے نا، انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اگر تو میرے سامنے آ جاتا نا تو بالکل نہ بچتا، تو میرے سامنے آتا تو بالکل نہ بچتا، کہ میں باپ سمجھ کے چھوڑ دوں۔ اب ہمارے اندر بھی ایک بڑی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے نا، یہ اولاد بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے، مال فتنہ ہے، بیوی فتنہ ہوتی ہے، ان کی وجہ سے بندہ کتنے غلط غلط فیصلے کرتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا کہ میں جو کر کے کیا کروں گا یہ، ہاں جی، اور اندازہ نہیں ہوتا نا آدمی کو، کیونکہ یہ محبت بندے کو اندھا کر دیتی ہے، اندھا کر دیتی ہے، اور جب بندہ اس محبت میں اندھا ہو جائے نا، اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، پھر جھوٹ سچ کی تمیز نہیں ہوتی۔ اب کئی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچائے، اولاد کی جو محبت ہوتی ہے نا، اولاد کی محبت کو خدا شریعت کے زاویے پہ لے آئے، اعتدال پر لے آئے، اور یہ اعتدال سے آگے چلی جائے نا تو کتنے غلط غلط فیصلے بڑے بڑے لوگوں نے کیے۔ میرے سامنے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وراثت میں بیٹے کو حصہ دیا، بیٹی کو نہیں دیا، بیٹی کو حصہ نہیں دیا، بیٹے کو دے دیا۔ اور ایک ہوشیار میرے پاس آیا، اس نے کہا نہ بیٹی کو دیتا ہوں نہ بیٹے کو، پوتے کو دیتا ہوں۔ میرے آگے اپنی بزرگی بیان کی، یعنی پوتے کو بھی دیتا بیٹے کو ملے گا، پوتے کا بیٹے کو مل جائے گا۔ تو یہ کہا کہ اس طرح کریں کہ لوگوں کو کہو نہ بیٹی کو دیا نہ بیٹے کو دیا ہے۔ میں ساری وہ کیوں کیا ملک صاحب ایسے؟ کہا جی پوتے ماں محبت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا ہوشیاری اللہ کو نہ دکھاؤ، نہ دکھاؤ اللہ کو ہوشیاری۔ ایسے ہی ہوشیاروں کو اللہ پکڑتے ہیں، پھر ہاں ایسے کو پکڑتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا جو نظام ہے نا، صاحب دل آدمی جو ہے وہ ساری محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب دیکھے گا۔ اور دوستو یہ اس مزاج کا دل میں گھر کر جانا، جگہ بنا لینا اور روح کا کوئی مقام پکڑ لینا، یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حال کو مقاماتی بناؤ، حال کو مقاماتی بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری روح کوئی مقام پکڑ لے، تمہاری روح کوئی مقام پکڑ لے، کوئی جگہ بنا لے۔ اور مکتوبات شریف میں لکھا ہے، یہ بات یاد رکھے، بہت پہلے کی سنی پڑی ہوئی بات ہے۔ فرمایا دو قسم کے حالات ہوتے ہیں سالک پر، ایک کو شیوناتی کہتے ہیں اور ایک کو مقاماتی کہتے ہیں۔ اور جب آدمی مقاماتی حال والا ہوتا ہے نا، اس کا کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ سنت کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ماسوا سے اس کی نظر اٹھی ہوتی ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، اور اس کی پرواز وہاں سے آگے ہوتی ہے۔ اس کے علم کا جو فیضان ہے یہ آگے سے چلتا ہے۔ تو جب حال مقاماتی ہو جاتا ہے، حال مقاماتی ہو جاتا ہے، اس پر کوئی دوسری محبت غالب نہیں ہوتی۔ اور یہ جو اگلی بات ابھی میں کرنے لگا ہوں، بہت بڑی خاص بات ہے، بہت اونچی بات ہے، یہ حال نہیں ہے۔ میں نے جس وقت یہ بات سنی تھی اور میں نے فیصل آباد میں ایک مدرسے میں بیان کی، تو ہمارے شیخ نثار فتیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، جو اس بیان میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی زوردار چیخ ماری اور روئے اور مجھے فرمانے لگے، میری تو آنکھیں کھول دی آپ نے، آنکھیں کھول دی۔ اب بات کیا ہے؟ یہ میرا حال نہیں ہے، اللہ ہم سب کا حال بنا دے ایسا۔ کئی دفعہ آدمی
محبت کو غلبہ کر لیتی ہے نا، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، عہدے کی محبت، چیزوں کی محبت، اور سارا کچھ جب اس کے پاس آ جاتا ہے نا تو اچانک موت پکڑ لیتی ہے، اس کو نظر آ جاتا ہے کہ میں اب کام ٹھیک نہیں میرا۔ یہ تو اللہ کی مہربانیوں سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ یقین جانے کہ ایک شخص نے، اتنا بڑا آدمی، صرف یہ سنا نا کہ میرے جگر کو کینسر لگ گئی ہے، 10 دن کے اندر گل گیا تھا، پیسوں کا مالک، زمینوں کا مالک، مجھے کہتا ہے یار میرے کس کام کا یہ سارا کچھ، اب میں کیا کروں گا ان چیزوں کا؟ اب نہ اولاد یاد ہے، نہ بیوی یاد ہے، نہ مکان یاد ہے، نہ کچھ یاد ہے۔ اب آج کل کی بات ہے ساری، تو یہ انسان کی بے بسی ہے ساری، یہ اس کی عاجزی ہے۔ اب یہ جتنی محبت ہے نا، یہ موت کے وقت کوئی چیز نہ ہو، اب پتہ نہیں وہ کب آئے گی۔ عہدے کی محبت، جائیداد کی محبت، اولاد کی محبت۔ ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، اللہ ان کی غری کے رحمت کرے، صاحب کشف تھے، بہت صاحب نظر تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ میں ایک قبر دیکھی نا پرانی سی، اس پرانی قبر کو میں مرمت کر رہا تھا، وہ سیدھا قبر، تو میری نگاہ صاحب قبر پہ چلی گئی۔ یہ جو پرانی قبروں کے نشان ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی عبرت کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ یہ ہم سے بھی بڑے تکڑے اور ہوشیار اور بڑے سمجھدار اور اپنے آپ کو کچھ کہنے والے زمینوں میں دفن ہوتے ہیں۔ اچھا، بڑے بڑے تیز تراز لوگ ہوتے ہیں، محفلوں کو گرمانے والے اور محفلوں کو جمانے والے۔ کہتے ہیں میری قبر خیال جب کیا نا، اس کی روح کے ساتھ جو اللہ کا غضب کا تعلق تھا نا، اس نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ سلوک کے مقامات میں بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ ہر آدمی کو یہ قبروں میں مراقبے کی اجازت ہمارے مشائخ نہیں دیتے تھے۔ جس کو شیخ نے تجویز کیا وہ جائے، نہ کیا نہ بھیجیں اس کو، کیونکہ جو کام نہ سمجھتا ہو اس میں انگلی نہیں مارنی چاہیے آدمی کو۔ اب یہ بھی پھر ایک طریقہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مراقب ہوا، اس کو پکڑ لیا کسی کیفیت نے، تو اب اس کو چھڑائے گا کیسے؟ یہ ایک مستقل سبق ہے پھر۔ لیکن وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کو، کہتے ہیں میں نے دعا استغفار کر کے اپنی جان تو چھڑائی، اٹھ کے آ گیا، لیکن راستے میں سوچ رہا ہوں کہ کتنا بڑا کوئی گناہ گار انسان ہے، کتنا بڑا گناہ گار انسان ہے، یا اللہ اس پہ رحم کر۔ آ کے سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہی صاحب آگے جن کی قبر میں نے مرمت کی تھی۔ مجھے کہتے ہیں چہرے سے حافظ عالم معلوم ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ بزرگوں آپ میرے بارے میں بدگمانی نہ کریں کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں تو اس وقت استغفار کا محتاج تھا، میرے لیے استغفار کرو، معافی مانگو اللہ سے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ورنہ میں طالب علم ہوں، مجھے آخری دن بھی موت قرآن پڑھتے پڑھتے آئی ہے، میں کسی بدکاری میں نہیں مرا، قرآن پڑھتے ہوئے مرا ہوں۔ لیکن موت اس طرح آئی ہے کہ جب میری روح نکل رہی تھی نا، ٹاؤں نے جب جواب دیا، دھڑ جب جواب دے بیٹھا، بات سینے تک جب آئی نا، اس وقت مجھے خیال آیا ہو یہ تو پردیس میں مر رہا ہوں، طالب علم میں مر رہا ہوں، ایک کاش کچھ عرصہ زندہ رہتا، اپنی ماں کی خدمت کر لیتا، باپ کو راضی کر لیتا، یہ تو وقت برابر ہو گیا میرا۔ اب مجھے آخری وقت ماں باپ کی محبت نے جوش مارا، اب وہ وقت ماں باپ کی محبت کو یاد کرنے کا نہیں تھا۔ جو ہی روح نکلی اللہ ناراض ہو گئے کہ تو نے میری محبت پر ماں کی محبت کو ترجیح کیوں دی ہے؟ بس میں نے بلایا تھا تجھے آ جانا چاہیے تھا، بس میری ملاقات سے زیادہ کوئی اچھی بات تھی؟ کتنا باریک مسئلہ ہے یہ۔ اب دیکھو نا اپنے اپنے دل سارے کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں تو ارذل العمر کے پاس بھی بیٹھا ہوں، بیماری سے ختم، مجھے آج تک کوئی نہیں یاد کہ جس نے یہ کہا ہو کہ دعا کرو میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، بس یہ سب دعا کرو اللہ اٹھا کے نہ صحت مل جائے، کھڑا ہو جاؤں۔
سوائے اللہ والوں کے کہ جن پر آثار شروع ہوئے تو وصال کا شوق۔ ہمارے شیخ نثار فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک دن کہنے لگے نہیں رہنا چاہتا، جانا چاہتا ہوں، نہیں رہنا چاہتا، جانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے خلیفہ حاجی انیس صاحب کہنے لگے حضرت موت نہیں مانگا کرتے۔ تو حضرت نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا مولوی صاحب آپ بتاؤ میں کیا مانگ رہا ہوں، اس کو سمجھاؤ کیا مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت موت نہیں مانگ رہے، حضرت وصال مانگ رہے ہیں، وصال مانگتے ہیں، یہ موت نہیں مانگتے یہ۔ اور اسی وقت مجھے ایک شعر سنایا، فرمایا میں نے ملک الموت کے لیے ایک شعر لکھا ہے، اور جس وقت تو میری روح کو لینے آئے گا نا تو میں نے ملک الموت کو کہنا ہے کہ خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا۔ مجھے کہنے لگے کہ میں 60 سال کی عمر کے بعد تمام بزرگوں کو خط لکھے کہ حسن خاتمہ کی دعا کریں، وقت بہت کم ہے میرا۔ جن جن کو خط لکھے سارے ہی مر گئے، میں بھی رکھوں۔ یہ ہمارے بہت قابل احترام بزرگ تھے، اب یہ لوگ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے، ان کا خط کیا آخری وقت، خط میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت آپ کا وجود بہت غنیمت ہے، اللہ آپ کو صحت سلامتی نصیب فرمائے، یہ کرے وہ کرے۔ خط پڑھ کے سکیے میں جانا چاہتا ہوں یہ پھر روک رہے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں یہ پھر روکتے ہیں، نہیں رہنا چاہتا یہ دعائیں لکھتے، خط لکھ کے اللہ سے پھر میرا کام کینسل کرا دیتے تھا، پھر رکوا دیتے ہیں یہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب تعلق معلّہ نصیب ہو اور اس ذکر کی بدولت انسان کو ساری محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور یہ دعا کرے اللہ سے، خاص دعا یہ کہ بوقت موت کوئی محبت ہم پہ غالب نہ آ جائے، کوئی محبت غلبہ نہ کر دے، اس وقت سوائے اللہ کے ہمیں کوئی یاد ہی نہ رہے، بس کوئی یاد نہ رہے اس وقت۔ اور یہ دولت اس ذکر سے نصیب ہوگی، یاد رکھیں سر، اس ذکر سے نصیب ہوگی۔ بات تو بڑی آگے کی ہے، لیکن مجھے حضرت نے کہا فرمایا کہ نسبت کبھی ہو نا، نسبت کبھی ہو، تو میں نے اپنے مشائخ کو دیکھا سنا ہے کہ اللہ والوں کی ارواح جو ہے نا وہ اخیر وقت اپنے مرید کو آ کے کلمہ پڑھاتی ہیں، کلمہ پڑھاتی ہیں اور رخصت کرتی ہیں، بدعا کرتی ہیں، رخصت کرتی ہیں۔ میں نے خود اس طرح کے ایک دو بزرگ دیکھے ہیں، خود دیکھے ہیں، سنی بات دیکھی ہے۔ ایک رشتے میں میرے خالو تھے، وہ حضرت کے خلفاء میں سے تھے، حضرت نانگا بابا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ مرید تھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو ان بابو صاحب نام تھا ان کا آخری وقت تھا۔ تو جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہوئے مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مرتے نہیں، ایسی گپ لگاتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ انہوں نے آخری وقت کہا او رسول اللہ آ گئے، ہم بچے تھے سن رہے تھے، وہ اماں خدیجہ آ گئی، وہ اماں خدیجہ آ گئی، اور وہ حضرت سید پوری آ گئے۔ اب پاس بیٹھے یہ کیا کہتے بابا؟ بس اسی اسنا میں نا بس وہ یہی وظیفے پڑھ رہے تھے کہ فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ کہتے کہتے رخصت ہو گئے۔ اور خود ہمارے بہت ایک قریب بزرگ تھے، ان کی کیسٹ کی ریکارڈنگ ابھی بھی موجود ہے۔ وہ سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، بعد میں ان کے خلیفہ تھے مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تعلق تھا۔ میرے والد صاحب کو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے، تو میرے والد صاحب ہم پہ تھے کہ ڈاکٹر بھی تھے، حکیم بھی تھے۔ تو والد صاحب آخری وقت ملنے گئے ان کو، جیسا ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا نا، ہم بابا جی کہتے تھے، بڑی عمر کے تھے،
بڑے باروب انسان تھا، میں نے ان کی زیارت کی، دیکھا ہے۔ ان کا آخری وقت تھا تو والد صاحب رخصت ہونے لگے، تو والد صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر جلی نا بدیا کر کے جلی۔ والد صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جانا نہیں ہے، مجھے رخصت کر کے جانا ہے۔ اب ان کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ کوئی آدمی یہ آگے سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں جا رہا ہوں۔ بیٹے بھی ان سے مطلب ہے، ہر آدمی پہ ان کا ایک اثر تھا ایک اپنا۔ والد صاحب بیٹھ گئے، ایک پوتے نے ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ چلائی کہ ابا جی لگے ہوئے ہیں تو چلو باتیں ہی مار لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں نا۔ وہ کیسٹ آج تک ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اچھا بابا جی کیا کہتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں مصری کو بلاؤ۔ مصری بلایا، ساتھ اس کو اپنی دیسی زبان میں گالی بھی دی۔ تم مصری، یہ جو قصبی لوگ ہوتے ہو، تمہارے اندر یہ خرابیاں ہوتی ہیں، تم بات سنتے نہیں ہو، ایسے کرتے ہو، جاؤ میری قبر تیار کرو اور اس سائز کی تیار کرو۔ مصری اٹھ کے گیا قبر بنانے کے لیے، مصری قبر پہ لگ گیا۔ آپ یقین کریں کہ وہ ہمارے بابا جی جو تھے میرے والد صاحب کے پھوپھی کے بیٹے تھے، اور یہ صاحب نسبت تھے، عمر بہت بڑی تھی۔ سورہ یاسین پڑھی، ایمانیات پڑھی، کلمہ پڑھا، سب کچھ پڑھنے کے بعد اپنے ایک بیٹے کو اور میرے والد صاحب کو مخاطب ہو کے کہا، پاس بیٹھے ہوئے، اے جڑیاں گو آ رہے ہو، سنگیوں کو آ رہے ہو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں، تو میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ رخصت فوت ہو گئی اس وقت، یہ ریکارڈ ابھی تک موجود ہے۔ حیران کن موت، حیران کن۔ اس وقت کوئی اور چیز غلبہ نہ کرے بس، اسی لیے مرنے والے کے پاس بیٹھ کر نہ کبھی بھی یہ وظیفے نہیں پڑھنے چاہیے جی اچھا وہ تو فلانا پلاٹ ہے وہ کیسے لینا ہے، وہ فلانا کیا کرنا ہے، اس کا اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ اس بچے کا کیا کریں گے، اس کا کیا کریں گے، اس کا کیا کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر بوڑھے والدین کے ساتھ اخیر زندگی میں دنیا کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے، ان کو یاد ہی نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ آدمی کا ذہن اولاد کی محبت میں بہت اندھا پاگل ہوتا ہے نا، تو اس وقت اور کسی کام میں نہ لگ جائے آدمی، وہ فلاں چیز کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، نہیں، اللہ کی یاد کی بات کی جائے، اللہ کے تعلق کی بات کی جائے، تو خود زندگی میں اگر بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو اس محبت سے آخری وقت آزاد ہوگا، ورنہ یہ محبتیں بندے کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، پھر کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی یاد دائمی نصیب فرمائے، رات کو سونے سے پہلے، سفر میں جانے سے پہلے، یہ خاص طور پہ ذہن میں رکھیں، رات کو توبہ کر کے سویا کریں، کم از کم 3 بار استغفار پڑھ لیا کریں، کلمہ پڑھ لیا کریں۔ آج کل موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، سویا سو ہی جاتا ہے آدمی، سفر بھی کئی دفعہ آخری سفر ثابت ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی آخری ملاقاتیں ثابت ہوتی ہیں، اور ہم میں سے بھی ہر شخص کی ایک ملاقات ایسی ہے جو آخری ہوگی، پھر آدمی موت کو یاد رکھتا ہے نا، کرتا ہے کہ کیوں ایسا ہو گیا۔ تو اس لیے پوری کوشش کیا کرے ہیں، تو بڑا سخت امتحان ہے رشتوں کو بچانا، اس وقت رشتوں کو بچانا بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ باہمی نفرتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور یہ نفرتیں بھی جب دنیا بڑھی ہے نا تب زیادہ ہوئی ہیں، مال اسباب بھی بڑھے تب زیادہ ہوئی ہیں، پہلے نہیں تھا ایسا۔ ہر آدمی کے مفادات کچھ الگ قسم کے ہیں، بہن بھائیوں کا تقدس اتنا مبارک ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، ماں باپ کا تقدس ختم ہوتا جا رہا ہے، قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا ایک تعلق تھا ختم ہوتا جا رہا ہے، نفسانیت عروج پر ہے۔ میں اپنی ذات کا مسئول ہوں، اپنی ذات کا، کسی کا ٹھیکہ میں نہیں اٹھا سکتا، کہ حالات ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو دیکھا کریں،
اور ایک بات کو آدمی سختی نرمی میں کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، تنہائی میں بھی ہے اور وصیت نصیحت میں بھی، میرے ساتھ جس کے معاملات ہیں میں نے اللہ کے لیے معاف کیا۔ اور کئی لوگوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں نا، تو پیسے دے تو اس سے لے لے، ڈھیٹ آدمی اس کو یوں پتہ ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا ہوا ہے، پیسے تو ضرورت پڑتے ہیں نا آدمی کو۔ کئی لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ بزرگوں کو پتہ ہے میں معاف کیا ہوا ہے تو نہ چھیڑے نا اس طرح، تو کسی ڈھیٹ آدمی کو یہ قصہ نہ کریں، لیکن اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف کر دیں کہ میرے ساتھ کسی نے اونچی نیچی بات کی، نرمی سختی کی، میری غیبت کی، تہمت بہتان الزام، میں نے اللہ تیرے لیے اسے معاف کیا۔ اور اس سے اگلی بات یہ کروں کہ اللہ میری وجہ سے سزا بھی نہ دینا، اس کو میری وجہ سے اس کو نہ پکڑنا۔ اتنے سخی ہم بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنی کرتوتوں کو پتہ ہے نا۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہم پہ رحم کر دے۔ یہ تو ہمیں دوسروں کی خامیاں نظر آتی ہیں نا، جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا نا جی، کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہماری وجہ سے تنگی ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، کیونکہ نفس اتنی ایک سرکش قوت ہے کہ جو اپنی غلطیوں پر، سیاکاریوں پر ایک بہت بڑی چادر ڈالی ہوئی ہے اس نے، اس کی نظر میں اور لوگ ہی غلط نظر آتے ہیں، خود ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے یہ۔ تو یہ کہ یا اللہ میں نے معاف کیا، ان کے دلوں میں ڈال دے اللہ مجھے بھی معاف کر دیں۔ آخرت کا سفر بڑا مشکل ہے، بڑا پیچیدہ سفر ہے، ہمیشہ کا سفر ہے، واپسی کے کوئی چانس نہیں اس میں، پھر معافی تلافی کا بھی کوئی وقت نہیں ہوگا، یہی وقت ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو یاد دائمی بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر سے یہ دنیا کی غلاظت کو اللہ دور کر کے صرف اپنی ذات کی محبت پیدا فرمائے۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور سونے سے پہلے بھی، سفر میں بھی کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، مسنون دعائیں یہ پڑھ کر نکلا کریں۔ اور میں جتنے واعظ کرنے والے علماء ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے یہ درخواست کر لوں، میں نے مولوی فضل صاحب کو بھی تاکید سے یہ کہا ہوا ہے کہ بیان کے لیے جب بیٹھے نا، پہلے جان پاک کر کے آیا کریں، پہلے جان کو پاک کر کے آیا کریں، یعنی آپ کو پوری تسلی ہو کہ میں اس وقت اللہ سے تائب ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کی بات توبہ کے بغیر نہ نکالے زبان سے، یعنی پہلے آپ کو، کیونکہ ہمیں توبہ پہ یقین ہے نا کہ اللہ تائب کرنے والے کو معاف کرتے ہیں، تو میں اللہ کے اتنے بڑے اونچے بول بولنا شروع کر دوں اور خود میں ٹھیک نہیں ہوں، تو یہ علماء صلحاء کے لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ واعظ بیان سے پہلے، کسی کو نصیحت سے پہلے استغفار کر لیں، اور اللہ سے جسد کے دل سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ بڑی جگہ پہ بیٹھ کے بھی بات کروں گا، اب میری بات انٹرنیشنل بات ہے نا، ساری دنیا سنیں گی، ساری دنیا تک جائے گی یہ بات، تو اللہ اس بات میں نفس نہ ہو، یہ توبہ سے بول نکلے ہوئے ہوں سارے، اور تیری رضا کا سبب ہوں۔ تو یہ توبہ والے جو کلمات ہوتے ہیں نا، ان کی الگ تاثیر ہوتی ہے پھر، بات سمجھے نا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا سب نے، ان کا واعظ بیان اتنا زور نہیں تھا، زبان میں لکنت تھی۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ یہ کیا بات تھی کہ اس شخص کے ایک بیان نے ساری دنیا کی کایا پلٹی ہے، ساری دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ یہ اللہ والوں کے اتنے سلسلے چلے، کوئی ناموری نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی کس دیہات میں بیٹھا، کوئی کہاں بیٹھا، کوئی کہاں بیٹھا، دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اس کے پیچھے یہ تھا کہ وہ فیض چلا ہے، اصل وہ روشنی پھیلی ہے، روشنی، تو اس روشنی نے دنیا کو جگمگایا ہے پھر۔ تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ واعظ بیان سے پہلے، نصیحت سے پہلے بھی اپنے آپ کو پہلے پاک کرے، سفر میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرے، گھر سے نکلتے وقت اپنے آپ کو پاک کرے۔ کیا پتہ میں جب واپس گھر اس حالت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، کس حال میں جاؤں گا۔ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں نا جی بس وہ گیا جی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک اس کے ساتھ، اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہوگا،
ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے، سمجھ کی بھی توفیق دے. اس وقت تک اللہ اپنے پاس نہ بلائے جب تک اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے. راضی ہو جب مرضی بلائے، بس اس پر پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں. اچھا، راضی ہو جب مرضی بلا لے، اور ناراضگی میں نہ بلائے اس وقت تک جب تک اللہ توبہ کی پوری توفیق نہ ہو جائے. جب جائیں تو سیدھا سیدھا جائیں. جیسے فوجیوں کو گارڈ آف آنر ملتا ہے نا، تو میں اللہ کے بندے جب روح پرواز کرتی ہے نا تو فرشتے گارڈ آف آنر کر کے کہتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم. وہ جہاں زمین کھودی جا رہی ہوتی ہے نا، زمین کہتی ہو بہت اچھا کیا ہو، میرے اندر آ رہے ہو. اور جو نافرمان جا رہے ہیں نا، وہ کہتی ہو بڑا غلط ہوا، تو میرے اندر آ رہا ہے. ساری زمین پہ چلنے والوں میں تو ہی میرے لیے برا تھا، آج میرے اندر آ کے مجھے بھی تنگ کیا، تو نے پریشان کیا. سلام قولا من رب الرحیم. پھر کہتے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہ دوسرا گارڈ آف آنر ہے، سلامی ہے، سلوٹ ہے. اب دنیا کے سلوٹ سلامی کرنے والے ہوں تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے جی پروٹوکول مل گیا ہے. اور حقیقی پروٹوکول جب ملے گا، جس پروٹوکول پہ زوال نہیں ہے. دنیا کے کیا پروٹوکول ہے؟ آج ہے پروٹوکول تو کل نہیں ہے. صبح کو بڑا وزیر اعظم ہوتا ہے اور شام کو بڑا قیدی ہو جاتا ہے. یہ دنیا ہے ساری. تو اللہ سے فتنوں سے پناہ مانگے، اللہ حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. جی بیت اللہ ساتھی ہے، کوئی تو آ جائے. توبہ کی کلمات میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں. سارے ساتھی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول اللہ. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب الیہ. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے. توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نگاہی سے. اے اللہ میری توبہ قبول فرما. توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز کا اہتمام کروں گا، زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی پابندی کروں گا، سنت کا اہتمام رکھوں گا. اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں میری اس بیت کو قبول فرما. سب کی توبہ ہو گئی، سب کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. ندامت ہی کافی چیز ہے. اگلی زندگی کو کوشش کرنا ہے اللہ کی مرضیات کے مطابق گزاریں. میں اپنا روحانی سلسلہ پڑھ رہا ہوں. اس سلسلہ مبارکوں کو یاد رکھیں، اس کو سنیں اور اپنے دعاؤں میں کبھی کبھی
اس شجرہ مبارک کا توسل بھی پیش کیا کریں، اور اس کے بہت زیادہ فوائد برکات ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کے ذکر کے ساتھ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو بے لوث ہو کے یاد کیا ہوتا ہے، اس کے اپنے اثرات و برکات ہوتی ہیں۔ تو یہ روحانی سلسلہ کبھی ہمارے مشائخ اوپر سے نیچے پڑھتے تھے، کبھی نیچے سے اوپر پڑھتے تھے، تو میں اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیان کیا ہے، اس طریقہ مبارکہ کا نام نقشبندیہ مجددیہ بالنوریہ۔ اس طریقہ عالیہ میں ذکر اسم ذات دل کی زبان سے دل میں کرتے ہیں، باقی جتنے بھی تسبیحات معمولات ہیں وہ بھی اسی اذن میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ذکر مبارک مجھ گناہگار کو میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دولت نصیب ہوئی۔ ان کو حضرت خواجہ شمس الدین سیدپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ حافظ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو بابا محمد صفا رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو حضرت عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت یحییٰ اٹکی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو حضرت سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت امکنگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت خواجہ عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ وہ علی رامی الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو سینہ بسینہ یہ باطنی روحانی دولت عظمیٰ حضرت وہ علی رامی الدین حضرت خواجہ عبدالخالق الجوانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو یہ دولت حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو یہ دولت سینہ بسینہ حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو یہ دولت صحابی رسول سیدنا حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو یہ دولت صحابی رسول سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور ان کو یہ دولت خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کو یہ دولت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ دولت دوسری وحی میں اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ تو جو اللہ کا نام اسم ذات کا وذکر اسم ربک، اللہ کا یہ اذن اور وظیفہ اللہ جل شانہ سے نبی علیہ السلام کو اور نبی علیہ السلام سے 32ویں واسطے سے مجھ گنہگار کو پہنچا، تو میں نے اللہ کے حکم سے اس نام پاک کا اذن تمام ساتھیوں کو دیا، آپ کے ہم نے اس کو قبول کیا۔ اس نسبت کا حامل آدمی، اگر میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر زبانی طور پر بھی یہ 12,000 بار اس میں ذات کر لیا کرے تو وہ سیف قاطع ہے۔ جادو، نظر، حسد، شیاطین، جنات، فتنہ، دجال، نفس، یہ کوئی قوت اس کا اثر نہیں کر سکتی، یہ سیف قاطع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ چھیڑخانی کرنے سے یہ قوتیں جل کے ختم ہو جاتی ہیں، سمجھ نہیں؟ تو اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے اس ذکر کو زبانی بھی کرنا ہے، قلبی بھی کرنا ہے۔ زبانی اللہ 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 100 سے لے کے 500 دفعہ تک انتظار میں کر لیں، اور قلبی طور پر آنکھیں بند کر کے دل کے خیال کے ساتھ دل میں اللہ 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 اس کا مراقبہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، معذوریاں اللہ ہماری ختم فرما، قرض مرض دور فرما، علت سے ذلت سے بچا، علت سے ذلت سے بچا اللہ، علت سے ذلت سے بچا اللہ، معصیت سے بچا اللہ، معصیت سے بچا
اللہ ہماری ظاہر کی ہمارے باطن کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں کامیاب فرما، ہمارے بچوں کو کامیاب فرما، بچیوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں بخش دے یا اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، دادی دادا نانی نانا کو بخش دے یا اللہ۔ جتنے بھی ہمارے اولین آخرین میں ہیں، جن کے پیچھے ہاتھ کھڑے کرنے والا کوئی نہیں، اللہ ان سب کو بخش دے یا اللہ، ان سب کو بخش دے۔ اللہ ہمیں جادو سے، نظر سے، حسد سے محفوظ کر، کینسر سے اللہ بچا یا اللہ۔ یہ موذی بیماریاں، طرح طرح کے امراض حملہ آور ہوتے ہیں یا اللہ، ان بیماریوں سے ہمیں پناہ نصیب فرما یا اللہ۔ عافیت کی زندگی، عافیت کی موت نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں بھی کسی دکھ میں نہ ڈالنا اللہ، ہماری اولادوں کو بھی دکھ میں نہ ڈالنا اللہ، اولادوں کو بھی غموں سے نکالنا اے اللہ۔ ہمیں ہماری اولادوں کو اور اولاد و نسلوں میں کوئی ظالم جاہل بے دین نہ پیدا کرنا یا اللہ۔ دین کے دائی علماء صلحاء پیدا فرمانا اے اللہ۔ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کے حال میں رحم کرنا یا اللہ۔ بہت سارے احباب اپنی ضروریات کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی کس مسئلے میں، کوئی کس مسئلے میں اللہ۔ یہ سارا جرگہ تیری بارگاہ میں، ایک دوست پریشان ہے یا اللہ، ان کے لیے سفارش کرتا ہے یا اللہ، ان کے مسئلے کو حل فرما دے یا اللہ۔ اس دوست کی پریشانی کو دور کر دے یا اللہ۔ اور کتنے لوگ مقروض ہیں، پریشان حال ہیں یا اللہ، سب کے حال میں رحم کر دے یا اللہ۔ سب کی تنگدستیاں، پریشانیاں دور کر دے یا اللہ یا اللہ۔ اپنے خاص فضل و کرم سے مجاہدین کو فتح نصیب فرما دے یا اللہ یا اللہ۔ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے یا اللہ یا اللہ۔ یہود و نصارہ کی ساری تدبیروں کو ختم فرما دے یا اللہ۔ کفر کے سارے حواریوں کو برباد کر دے یا اللہ یا اللہ۔ فلسطین کی مجاہدین کو کامیابی نصیب کر دے یا اللہ۔ غزہ کے مسلمانوں کی امداد فرما دے یا اللہ۔ بڑی بے بسی میں ہے یا اللہ، ان کی خود امداد فرما دے یا اللہ، ان کی عادت فرما دے یا اللہ۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا، ہم سے امید رکھی یا اللہ یا اللہ، یہ دعا ان سب کے حق میں قبول کرتے ہیں یا اللہ۔ آپ کے نام کے سہارے یہ ہم نے مسجد مدرسے کا کام شروع کر دیا ہے، شٹرنگ کھڑی ہو گئی ہے، جتنی ضروریات ہیں یا اللہ آپ کے علم میں ہیں یا اللہ۔ سولر کا کام بھی ہم نے تیرے نام کے سہارے کیا یا اللہ۔ یہ سارے کام آپ کے حوالے یا اللہ، غیب سے ہماری امداد فرما دے یا اللہ۔ جتنی ضرورتیں اللہ غیب سے پوری کر دے۔ یہ وضو خانے کا کام اللہ، اس کی تکمیل کی صورت پیدا کر دے۔ یہ قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کا حال کی تعمیر کا مسئلہ اللہ حل فرما دے۔ یہ مسجد کی چھت کا مسئلہ اللہ حل کر دے یا اللہ۔ جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں آپ ہی نے حل کرنی ہے یا اللہ یا اللہ۔ جن دوستوں کو آپ ذریعے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرما دے یا اللہ، ان کو جزائے خیر نصیب فرما دے یا اللہ۔ جلد ان کی تعمیرات کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ اور جتنا مدرسے پر مسجد کے امور میں قرض کی شکل بن چکی ہے یا اللہ، اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے یا اللہ۔ اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے یا اللہ۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کر دے، اندرونی بیرونی خطرات سے، خلفشات سے محفوظ کر دے یا اللہ۔ ہمارے ملک کی فوج کو، حکومت کو، ارباب اقتدار و اختیار کو ہدایت پہ قائم رکھے یا اللہ۔ بے دین ہونے سے بچا، گمراہ ہونے سے بچا یا اللہ۔ سب کی اللہ حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرما یا اللہ۔ ہماری فوج کو غیرت، جرأت ایمانی نصیب فرما، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ نصیب فرما، بزدلی، بے غیرتی، بے حیائی اللہ ہم سب سے دور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔